مدنی صدر وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، تھوڑے سے وقت میں 2-3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا۔ اگرچہ دنیا میں بہت سے دین ہیں لیکن سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہر دین والا اپنے دین کو سچا کہتا ہے، تو اگر آپ اپنے دین کو سچا کہہ رہے ہیں تو کون سی نئی بات ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ کہنے کے تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن 4 سوالوں کا جواب کسی دین کے پاس نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کو عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کتنے نبی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا؟ ساری دنیا یقیناً اسی پاک پیغمبر کی تلاش کرے گی جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دی ہو۔ اب اس تلاش میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ ایک ایک قوم یا ایک ایک علاقے کی طرف نبی بن کر آئے، کسی ایک نے بھی ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ایک پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا انہی کے دامن میں جائے گی جو دنیا کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، ایک کنانی عورت آئی اور جیسے ہر زمانے میں لوگ نیک لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، وہ بیمار تھی۔ اس نے عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے، میں بیمار ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اب یہ دعا کی درخواست کرنے والی عورت ابن آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھی، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی، دوسرے خاندان سے تھی۔ تو آپ نے دعا کرنے کی بجائے فرمایا، اے عورت میرے سامنے سے دور ہٹ جا، میں بیٹوں کی روٹی کتوں کو ڈالنے نہیں آیا، میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا تک کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے سوا میں کسی کے پاس۔ آپ میں سے کسی نے اگر انجیل دیکھی ہو تو عیسائی اسی فکرے کی تصویر باہر ٹائٹل پر بنایا کرتے ہیں کہ بھیڑیں چل رہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی کندھے پر رکھی ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چرا رہے ہیں۔
اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ کالج میں ایک مولوی صاحب کا لڑکا اور ایک پادری کا لڑکا کالج میں پڑھا کرتے تھے. کبھی جلسہ ہوتا تو مولوی صاحب کا لڑکا پادری کے لڑکے کو ساتھ لے آتا کہ بھی ہمارا جلسہ ہے. وہ آ جاتا, 2-4 جلسے اس نے سنے, ان کی بھی کنونشن آ گئی. اس نے کہا بھی میں تمہارے جلسے سنتا رہا ہوں, ہمارا بھی جلسہ ہے. کہا چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں عیسائیوں کے 4 فرقے ہیں, کیتھولک, پروٹسٹنٹ, یہووا وٹنس, پینٹیکاسٹل. تو وہ کیتھولک فرقے کا لڑکا تھا. ان کے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد جیسے آپ ایمان تازہ کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے روزانہ, کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ کی یاد استغفار کرتے ہیں اور دل کا زنگ دھلتا ہے اور ایمان میں تازگی اور بشاشت پیدا ہوتی ہے. ان کے ہاں ایمان تازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے بعد جب جلسہ ہو تو مرد عورتیں قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پادری بیٹھ جاتا ہے. وہ باری باری یوں سامنے سے گزارتے ہیں اور یوں جھک جاتے ہیں, مرد ہو یا عورت. پادری پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت, میں خدا بندے یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. تو ان کا عقیدہ ہے کہ اتنا کہنے سے 1 سال کے لیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اگلے سال زندہ رہے تو پھر تازہ کر لیں گے. اب مولوی صاحب کا لڑکا یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے کبھی ایسا انداز دیکھا نہیں ایمان تازہ کرنے کا, اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ایمان تازہ کرتے رہے اور میں ویسی رہ جاؤں بغیر تازہ کیے, یہ بھی اچھی بات نہیں. تو وہ بھی دیکھا دیکھی جا کے کھڑا ہو گیا قطار میں. چلتے چلتے جب پادری کے سامنے آیا تو بجائے جھکنے کے یوں اکڑ کے کھڑا ہے. پادری نے سوچا کہ کوئی نیا آدمی ہے جسے آداب کا علم نہیں. تو کہا چلو کھڑے سے پوچھ لیتے ہیں. پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں محمدی مینڈا ہوں. آخر اللہ تعالیٰ نے ساری بھیڑی تو دنیا میں پیدا نہیں فرمائی نا, مینڈے بھی تو پیدا فرمایا نا. تو اس نے بھی بہرحال اپنا ایمان تازہ کر لیا. مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, اور یہودی بھی یہی مانتے ہیں. ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنہوں نے آ کر بتایا کہ میں رب العالمین ہے, مجھے اللہ تعالی نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ایک ہی نبوت کا ہے جس کے لیے نہ کوئی جغرافیائی بارڈر ہے کہ اس بارڈر تک تو آپ کی نبوت ہے, آگے کسی اور نبی کی نبوت ہوگی, نہ کوئی تاریخی قید اور حد ہے کہ فلاں صدی تک تو آپ کی نبوت ہے اور اس کے بعد کی اور نبی آ جائیں گے اور آپ کی نبوت کا دور ختم ہو جائے گا. تو ساری دنیا کو بلانے والے کتنے نبی ہیں؟ صرف ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے ایک ایسا اعلان فرمایا جو کسی پہلے نبی نے نہیں کیا, کسی پہلے نبی. وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل دین کا اعلان آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر نے نہیں فرمایا. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ساری دنیا کو بلایا. اگر ایسے 2 نبی مل جاتے تو شاید الیکشن کی ضرورت پڑ جاتی. اب نہ الیکشن کی ضرورت ہے نہ سلیکشن کی ضرورت ہے. ایک ہی سیٹ اور ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کہیں گے کہ آج کل دنیا پڑھی لکھی ہے, دلیل کے بغیر بات نہیں مانتی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل ایسی ہے جو آج بھی دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر بھیجے, ان کو معجزات عطا فرمائے جو ان کے نبی ہونے کے دلائل تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کے معجزے سنائے تو جا سکتے ہیں, لیکن کوئی معجزہ آج ہاتھ میں پکڑایا اور دکھایا نہیں جا سکتا. ان کے معجزات برحق تھے, وہ ان کے سچے نبی ہونے کے دلائل تھے.
لیکن ان معجزات کو دنیا میں باقی نہیں رکھا گیا. واقعات پڑھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں، سنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نبوتوں کا دور ختم ہو چکا. اس لیے اب جب ان کی نبوت باقی نہیں، دور باقی نہیں رہا، تو ان کی دلیل بھی دنیا میں باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے معجزات صرف سنائے ہی نہیں جا سکتے بلکہ آپ کا معجزہ آپ بھی دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک. کون سا معجزہ ہے؟ اور اتنا عام فہم معجزہ اور بات ہے. یہ مائک انسان نے بنایا، خدا نے. جی کرسی، یہ دیوار، یہ بانس، چاند، سورج، آپ کی قمیض، یہ بھی اللہ نے. آپ کی آنکھ، جی اینک، ٹوپی اور سر. دیکھیے میں نے کچھ باتیں آپ سے پوچھی، آپ نے تقسیم کر دی ہے، کچھ اللہ کی اور کچھ. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ سورج خدا کا بنایا ہوا ہے، سر خدا کا بنایا ہوا ہے، آنکھ خدا کی بنائی ہوئی ہے، تو صرف ایک دلیل ہے سب کے پاس کہ ساری دنیا مل کر، مخلوقات مل کر ایسا سورج بنانے سے عاجز ہے. ساری دنیا مل کر ایک انسان تو کجا مچھر کی آنکھ بنانے سے بھی عاجز ہے. تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے کام وہ کام ہوتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر وہ کام نہ کر سکے. جو پہچان اللہ کے کام کی ہے وہی پہچان اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بھی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کلام جیسا کلام. اس لیے جتنا یقین ہمیں سورج کے بارے میں ہے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اپنی آنکھ کے بارے میں ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر یقین ہمیں اللہ کے پاک قرآن پاک پر ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا. جس طرح خدا کا سورج، اس سورج جیسا سورج بنانے سے ساری دنیا عاجز ہے، اسی طرح خدا کے قرآن کا مقابلہ کرنے سے آج بھی دنیا عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی. تو آپ کا معجزہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ میں بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور میں بیٹھا تھا تو وہاں ایک نئی کتاب سامنے نظر آئی، اس پر لکھا تھا خبردار خبردار 2 مرتبہ. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کوئی چوکیداروں کے لیے لکھی ہے کتاب، خبردار خبردار، کیا نام ہے کتاب کا؟ جی ہم میں ایک بدعتی فرقہ پیدا ہو گیا، ان کے رد میں لکھی ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ یہوہ وٹنس کے رد میں ہے. میں نے اٹھائی، میں نے کہا کہ اصل تو عیسائی فرقہ وہی ہے جو یہوہ وٹنس والے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ خدا کا نبی مانتے. اب یہ لوگ ان کو بدعتی کہتے ہیں اور اس فرقے کو بدعتی فرقہ سمجھا جاتا ہے. تو اس قسم کی باتیں، کتابیں وہ عجیب و غریب لکھتے ہیں، اور کتابیں رکھی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ 10 20 100 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھنا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیلنج دیا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. سورہ کوثر 1.5 سطر میں اور 1 سطر میں بھی لکھی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے نہیں، صرف اتنی 1 سطر قرآن پاک کے مقابلے میں لے آؤ. آپ سینکڑوں صفحات کی کتابیں اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کا یہ چیلنج آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اس سے آج بھی ہم عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے. تو باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات سنائے تو جا سکتے ہیں، لیکن دکھائے ایک ہی نبی ہے جن کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے. کیوں؟ ان کی نبوت کا دور باقی ہے اور باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا دور ختم ہو چکا. دعویٰ بھی ہو گیا اور دلیل بھی ہو گئی. اب دلیل کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے پاک پیغمبر جو تعلیمات اور خدا کا پیغام لائے ہیں وہ محفوظ ہے.
ساری عیسائی دنیا مل کر ان تورات کے 5 حصے پڑھ لیں تو وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جب سر بسجود ہوتے تو کون سی تسبیح پڑھا کرتے. نماز کا طریقہ وہ قطعاً نہیں بتا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ کی عبادت کرتے. عیسائی چاروں انجیلیں پڑھ لے، پولوس کے سارے خطوط پڑھ لے اور رسولوں کے اعمال بھی پڑھ لے، یوحنا کا مکاشفہ بھی پڑھ لے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح اور کون سا ذکر پڑھا کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے شادرے کے مناظرے میں پادری سے کہا تھا کہ اگر قرآن اور احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ آ جاتا تو آج دنیا یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی کہ عیسیٰ نامی کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوئے تھے. ان کے نام کو زندہ رکھا ہے تو قرآن پاک نے زندہ رکھا ہے. ایسے نسبت لکھتا ہے، کتاب اس نے لکھی اور نام رکھا ہے پادری نے مسیح کی شان از روئے قرآن. وہ قرآن کو چھوڑ کر مسیح کی شان لکھ سکتے ہی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو کیا محفوظ رہتی. جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں دنیا میں مردہ بن چکی ہیں. آج دنیا میں کوئی ملک تلاش کرے، صوبہ تلاش کرے، ضلع تلاش کرے، تحصیل تلاش کرے، ایک تھانہ بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں عبرانی زبان بطور زندہ زبان کے بولی جا رہی. تو جب زبانیں ہی اللہ نے دنیا میں مار دی، اب ان مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں. وہ چشمے خشک ہو چکے. آج ایک ہی آب حیات کا چشمہ قرآن پاک ہے جس سے سرابی حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں جو بیچارے ناواقف ہیں وہ ان خشک کے چشموں کی ریت کو پانی کی چمک سمجھ کر جا رہے ہیں، لیکن پیاسے مرتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اسی آب حیات کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کی تعلیمات محفوظ نہیں، لیکن ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادات تو عبادات، عادات تک محفوظ ہے. اور مسلمان فخر سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک نقطہ بھی آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا. تو تعلیمات کتنے نبیوں کی محفوظ ہے؟ ایک ہی پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹا سا کھٹکا دل میں رہ گیا کہ نبی ایک ہی جو ساری دنیا کا نبی، دلیل بھی ایک ہی نبی کی دنیا میں آج موجود، اور تعلیمات بھی ایک ہی پیغمبر کی محفوظ ہے. اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نبی تھے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سچے تھے جھوٹے؟ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے بھی وہ لوگ کافر قرار دے دیے. ایسا ہوا. تو سچے نبی کے ماننے والوں پر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کل جو ان کا ایمان تھا آج اس کا نام کفر بن گیا. ہم نے پیغمبر کو تلاش کر لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد کوئی اور نبی کہیں آ گیا ہو یا آنے والا ہو، اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اس ایمان پر رہتے ہوئے بھی کافر قرار دے دیے جائے. اس لیے ایک اور ضروری چیز کی تلاش ہے کہ جس نبی کو ساری دنیا مانے اس نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہو، تاکہ یہ خدشہ ہی دل سے نکل جائے کہ اب کوئی بعد میں بھی آنے والا ہے جس کا انتظار ہے. تو سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو نبی ماننے سے ایمان پورا ہو جاتا ہے، لیکن حضرت کو صرف نبی ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک ان کو آخری نبی نہ مانا جائے اور ان کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے. تو یہ 4 سوالات وہ ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ان 4 سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ عاجز ہے. اس لیے ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام. اسلام کے سوا اب سچا دین جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا، اور پھر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، جو ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت ہے. ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں اپنے نام کے بارے میں تھوڑا سا اتنا تو یاد ہونا چاہیے
کہ ہم جب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، جب وال جماعت کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، جب حنفی کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنی نسبت نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا اور آپ کا طریقہ آج تک محفوظ ہے۔ تکمیل دین کا اعلان کنہوں نے فرمایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے نام میں جو لفظ ول جماعت آیا اس میں ہماری نسبت نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کی طرف۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نبی پاک سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح ہمارے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ شان والے۔ ان سے بھی اللہ تعالی نے وہ کام لیا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ سے نہ ہو سکا۔ وہ کیا تھا؟ تمکین دین۔ کون سا کام لیا؟ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اتنا مضبوطی کے ساتھ دین دنیا میں جم جائے کہ قیامت تک کعبے ہلاتے رہیں وہ ہل نہ سکے۔ تو تمکین دین قرآن کہتا ہے کہ خلافت کے دور میں اللہ تعالیٰ اس دین کو اس مضبوطی میں سے دنیا میں قائم فرما دیں گے، اور ان کی طرف نسبت ہمارے نام میں لفظ ول جماعت سے ہے۔ اور حنفی ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ ایک کام رہتا تھا جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا، اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دے۔ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سا کام تھا؟ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک کام نہیں ہوا تھا جو سب سے پہلے اسلام میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا۔ اس کا نام ہے تدوین دین۔ کیا نام ہے اس کا؟ تدوین دین۔ نمازیں پڑھی جاتی تھی لیکن نماز کا طریقہ ترتیب سے لکھا ہوا نہیں تھا کہ شرطیں کتنی ہیں، ارکان کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سجدہ صاحب کہاں کہاں آئے گا۔ وضو کیا ضرور جاتا تھا لیکن وضو کا طریقہ مدون نہیں تھا، مرتب نہیں تھا۔ تو ہمارے امام نے کون سا کام کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ تدوین دین۔ تو ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی۔ اہل سنت میں ہماری نسبت اللہ کے نبی پاک کی طرف ہے جو دین کی تکمیل کا اعلان کرنے والے۔ والجماعت میں صحابہ کی طرف جو تمکین دین کا کام جن سے اللہ نے لیا، اور حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جن سے اللہ نے تدوین دین کا کام لے لیا۔ شاید یہ عربی الفاظ آپ کو یاد نہ رہے، بعض دوست جو ہے تو اردو میں ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ نبی دین کے لانے والے، نبی دین کے جن کی طرف نسبت اہل سنت ہے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، صحابہ دین کے جن کی طرف نسبت والجماعت ہے، امام دین کے لکھوانے والے جن کی طرف ہماری نسبت حنفی کے نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نے وہی دین پھیلایا جو نبی پاک لائے تھے یا نیا بنا کے پھیلایا؟ اماموں نے وہی لکھوایا جو نبی اور صحابہ والا طریقہ تھا یا نیا بنا کے لکھوایا؟ جو یہ کہے صحابہ نے نیا پھیلایا وہ بڑا رافضی ہے، جو کہے کہ اماموں نے نیا بنایا وہ چھوٹا رافضی ہے۔ نہ صحابہ نے دین بدلا نہ ائمہ نے دین بدلا۔ اب بس سے کیسے ڈالے جاتے ہیں کہ جی آپ حنفی ہیں یا محمدی، آپ حنفی ہیں یا محمدی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کم از کم میرے پاس دوسری جماعت پڑھ لیتے تو اردو لفظ یا کا صحیح استعمال آ جاتا کہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ آپ کہیں گے اچھا طریقہ ہے، جس کا جواب نہ ہے اس کو غلط کہہ دیا، آسان طریقہ ہے نا۔ نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں گا کہ یہ غلط ہے۔ آج ہفتہ ہے یا اتوار؟ رات ہفتے کی اتوار کی؟ جی اچھا، آج رات اتوار کی ہے یا فروری کی؟ جی
अब आप देख रहे हैं कि ये है गैर मुकल्दम वाला सवाल, जिनको इतनी भी अकल नहीं कि फरवरी में भी रातें आती हैं, फरवरी में भी। भाई आप पंजाब में बैठे हैं सरहद में जी, पंजाब में, तो आप पंजाब में बैठे पाकिस्तान में जी। पहला सवाल सही था ना, दोनों सूबे थे। 2 दिनों में यहाँ का लफ्ज आए सवाल सही है, आज हफ्ता है या इतवार। 2 महीनों में आए एक ही दिन है ना, आज फरवरी है या जनवरी, तो आप कहेंगे सवाल सही। लेकिन एक तरफ दिन लगा दिया या इधर महीना, तो आप समझेंगे कि ये सवाल गैर मुकल्दम वाला है। मुल्कों में यहाँ है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं या भारत में, आप कहेंगे सवाल सही है, दोनों तरफ मुल्क है ना यार। सूबों का जिक्र है कि आप पंजाब में हैं या सरहद में, आप कहेंगे सवाल है। और अगर कोई पूछे कि आप पंजाब में बैठे हैं या पाकिस्तान में, तो कहेंगे कि भाई ये कौन है जिसको इतना भी पता नहीं कि पंजाब पाकिस्तान का सूबा है। तो ये सवाल गलत है या सही? तो याद रखें, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद और इमाम है। इमाम के मुकाबले में इमाम के नाम से यह आएगा कि आप हनफी हैं या शाफी। मुहम्मदी के साथ यहाँ लगे तो ये पूछा कि आप मुहम्मदी हैं या मूसवी, दोनों तरफ नबी होना चाहिए ना। लेकिन ये पूछना कि आप हनफी हैं या मुहम्मदी, ये खालिस गैर मुकल्लदियत। जिनको अपनी जुबान का लफ्ज या सही इस्तेमाल नहीं करना आता, वो कहते हैं हमें कुरान अबू हनीफा से ज्यादा आता है, हमें हदीस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा आती है। अच्छा, अंदाजा लगाएं, जो एक अपनी जुबान का लफ्ज सही इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं, वो दीन के ठेकेदार। तो हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी। ये सवाल और एक मिसाल अर्ज कर दूं, ये ऐसा ही बेवकूफ वाला सवाल है कि आप हनफी हैं या मुहम्मदी। जैसे एक आदमी हदीस पढ़े, उसमें ये तो पूछ सकते हैं कि मौलाना ये हदीस बुखारी की है या तिरमिज़ी की। देख रहे हो मुझे, पर ये हदीस बुखारी की है या नबी पाक की, तो फिर गलत होगा सवाल, ये नहीं होगा। ये कारी आसम की किरात है या कारी हमजा की, ये सवाल सही है, दोनों तरफ कारी है। और अगर कोई पूछे कि ये कारी आसम की किरात है या अल्लाह के नबी की, तो कारी आसम तो किरात पहुंचाने वाले हैं, कोई नई किरात बनाने वाले नहीं है। तो ये सवाल गलत है। और देखिए स्टेज पर देवबंद का नाम भी बार बार आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि देवबंद के उलमा ने कौन सा काम किया कि लोग अपने आप को देवबंदी भी कहने लगे। चलो पहले तो काम तो पूरे हो गए सारे। तकमीले दीन का ऐलान अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया, तमकीने दीन सहाबा के जरिए नबी दीन के लाने वाले, सहाबा फैलाने वाले, और तदवीने दीन के इनके जरिए हुई आइमा के जरिए। तो उलमा देवबंद ने कौन सा काम किया कि लोग अपने आप को देवबंदी भी कहते, तो वो भी लफ्ज याद रख ले। उलमा देवबंद ने काम किया उसका नाम है ततहीरे दीन। क्या काम किया है? अल्लाह के नबी की सुन्नत पर जब दो तरफ से हमले होने लगे, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमें दोनों तरफ लड़ना पड़ता है सुन्नत को बचाने के। जिसको एक आम फहम मिसाल से समझे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। आपके मुल्क में एक नोट 100 रुपए का चलता है, ठीक है। एक नोट चंद साल पहले चलता था, फिर हुकूमत ने उसको, लेकिन कई लोगों के घरों में वो नोट अब भी रह गए, तब्दील नहीं हो सके, तारीख गुजर गई। और एक नोट ये 100 रुपए का या 500 का 5-5 पैसे में ईद के दिन मिला करता है, ऊपर ईद मुबारक में लिखते हैं। तीन किस्म के नोट होते हैं ना। हमारी मिसाल तो उस नोट की है जो आज भी बैंक और बाजार में चल रहा है, और वो पुराना नोट देकर नया नोट हमसे छीन कर फराड करना चाहते हैं। अल्लाह इस फराड से बचाए। और वो 5 पैसे का जाली नोट देकर हमसे 500 का असली नोट छीनना चाहते हैं, वो भी फराड है, ये भी फराड है। हम कहते हैं कि जो असल करेंसी है वही सबके पास होनी चाहिए। तो इन सब से बचाने के लिए उलमाए देवबंद जो काम कर रहे हैं उसका नाम है ततहीरे दीन। क्या काम है? हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं।
تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت بنایا، اور پھر ان میں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد حنفی بنایا۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمیں تو کئی شکر ادا کرنے پڑتے ہیں اللہ کے، اللہ کے انعام ہم پر زیادہ ہے نا۔ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل، ٹھیک ہے بات یا غلط؟ ایک دن صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت سارے اپنے پیر استاد نبی کو اونچا کہا کرتے ہیں، تو کوئی عام فہم سی دلیل ہمیں سمجھا دے، ہم دلیل سے بتا سکے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل۔ تو آپ نے دلیل کیا سمجھائی کہ باقی نبی ایک ایک قوم یا علاقے کے نبی بن کر آتے تھے، مجھے خدا نے ساری دنیا کا نبی بنا کر، اور یہ عقل میں بھی آتی ہے بات۔ ایک آدمی ایک مسجد خانپور میں بنا دے، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کو اتنا اجر ملے گا یا نہیں؟ اور دوسرا ہر دنیا کے ہر شہر میں ایک مسجد بنا دے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا اس کا؟ جو زیادہ بنائے۔ اب ساری دنیا میں جس نبی کے امتی ہیں اور ایک نبی کے امتی ایک علاقے میں، تو افضلیت کن کو ملے گی؟ جو ساری دنیا کے نبی ہیں۔ حضرت نے دلیل سکھائی، یہ مضبوط ہے یا کمزور؟ شک تو نہیں دلیل میں؟ اسی میں اس لیے عرض کرتا ہوں، ہمارے نبی بھی ساری دنیا کے نبی اور ہمارے امام بھی ساری دنیا کے۔ امام شافعی کے مقلدین ایک دو علاقے میں ملیں گے، ساری دنیا میں نہیں ملیں گے۔ امام مالک کے مقلدین ایک دو علاقے میں ملیں گے، ساری دنیا میں۔ امام احمد حنبل کے مقلدین ایک آدھ علاقے میں ملیں گے، ساری دنیا میں۔ لیکن وہ امام جس کے مقلدین سے دنیا کا کوئی علاقہ ہی خالی نہیں، وہ ایک ہی امام ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ہم تو مسلک کے حقہ پر الحمدللہ قائم ہیں، لیکن آج دور ہے وسوسوں کا۔ دور کیا ہے؟ اور وسوسے ڈالنے کے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں۔ ایک بیچارہ نوجوان ہمارا دکاندار نماز ظہر کی پڑھ کے نکلا، سامنے سے ایک صاحب ملے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی نماز پڑھ کے ہم۔ جماعت سے پڑھی اکیلے؟ جی جماعت سے پڑھی۔ فاتحہ پڑھی تھی پیچھے؟ جی نہیں میں تو نہیں پڑھی۔ اب جلدی سے خود کاغذ لے کر لکھ لے گا وہ آدمی کہ اس سے پتا چلا آپ کا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، یہ خود لکھے گا، حالانکہ ہم نے نہیں کبھی کہا۔ اب وہ کہے گا کہ میں اپنے مولوی صاحب سے وہ حدیث لاتا ہوں جس کا ترجمہ ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز، اور تو وہ حدیث لکھوا کے لا جس کا ترجمہ ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ آئے گا کہ جی ایسی کی حدیث لکھ دو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کے ذمہ دار ہے یا جو ہم پر چھوڑتا جائے اس کے ذمہ دار ہے؟ پہلے ہم سے بات تو سنو، ہم کہتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سنن کبریٰ بیہقی کی تیسری جلد میں اور مدونہ کبریٰ میں حدیث موجود ہے، حضرت پاک نے فرمایا لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبے کے بغیر جمعہ۔ آپ کے ملک میں کوئی مسجد ہے جہاں خطبے کے بغیر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں؟ آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا؟ سب مانتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتا چل جائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اچھا آپ وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو خطبہ یاد ہے۔ بھائی آپ باقی لوگ جمعہ نہیں پڑھتے؟ آپ نے دیکھو مانا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ، تو آپ کا جمعہ تو نہیں ہوتا نا پھر؟ جی ہوتا ہے جمعہ آپ کا؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ امام اپنے لیے پڑھتا ہے، تمہارے لیے تھوڑا پڑھتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں امام پڑھتا ہے، امام پڑھتا ہے۔ سرحد میں نجف پور کے علاقے میں ہم گئے، کسی مسئلے پر مناظرہ تھا، اے صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر دونوں طرف کے علماء کو ایک کمرے میں اکٹھا کر لیا اور کہنے لگے کہ علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ ملک میں امن قائم کریں، آپ یہاں قتل کروانے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دو آدمی یا دو فرقے لڑ پڑے نا تو لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے دونوں ہی غلط ہے، یہ کہتا ہے نا۔ لیکن آپ تو جج ہیں، جج تو یہ پتہ چلا لیا کرتا ہے کہ کون غلط۔ ان کے یہ اشتہار چھپے ہوئے ہیں کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی،
इनकी तकरीरें हैं कि हनफियों की नमाज नहीं होती। हमने कभी इनकी नमाज पर कोई ऐसा तबसरा नहीं किया। ये इश्तिहार इनके मौजूद है। हम तो ये बताने आए अपने साथियों को भी हमारी हो जाती है। हमारी क्या इससे कानून हमें रोकता है कि हम ये कहें हमारी हो जाती है? कानून रोकता है? शरीयत रोकती है? मैंने कहा ये जो रात दिन कहते इश्तिहार फैलाते हैं, तो उनके वहां अमीर जमात का नाम है राजा इफ्तिखार है। उसने कहा ऐसी साहब मेरे तो सर में दर्द है, 3 रात से सोया नहीं। मैंने कहा खैर थी? तो बात ये मुनाज़े का जो शोर कर दिया। मैंने कहा राजा साहब 10 साल से आपके इश्तिहार इस इलाके में मस्जिदों में लगाए जा रहे हैं, हनफियों में बांटे जा रहे हैं। उस दिन आप ये इश्तिहार लेकर ऐसी साहब के पास चले जाते हैं कि मेरी जमात एक फितना खड़ा कर रही है और यहाँ लड़ाई हो जाएगी, इसको समझाओ। तो मैं समझता कि आप इंसाफ वाले आदमी। 10 साल तो आप खुद लगाते रहे इश्तिहार। ये आज जब पता चलना था कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तो आज आपको डीसी साहब की कोठी और एसी साहब की कोठियों के तबाह याद है। असल में मैं उसकी अगली बात समझ चाहता हूं कि उनके अनपढ़ आदमी बात कैसे करते हैं। उसने कहा एसी साहब अल्लाह की कसम हमें हनफियों से कोई इनाद और जिद नहीं। बात यह है कलमा ये भी अल्लाह के नबी का पढ़ते हैं, हम भी अल्लाह के नबी का पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद हम कहते हैं जिसका कलमा पढ़ो बात भी उसी की मानो। ये कहते हैं नहीं, कलमा हम नबी पाक का पढ़ेंगे, बात अबू हनीफा की मानो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहता है थे बड़े नेक आदमी, लेकिन उनको हदीसें नहीं मिली थी। उनको हदीसें नहीं मिली थी, इसलिए उनकी नेकी की सबसे बड़ी दलील ये है, वो ये फरमा गए थे कि भाई जब सही हदीस मिल जाए तो मान लेना। जब सही हदीस मिल जाए तो अब हम इनको सही हदीस दिखाते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, और ये कहते हैं अगर आप इसको मान लेंगे तो अल्लाह के नबी भी राजी हो जाएंगे, आपके इमाम भी राजी हो जाएंगे। अगर आप ना मानेंगे अल्लाह के नबी भी नाराज हो जाएंगे, आपके इमाम भी नाराज हो जाए। अब देखो उसका बात का अंदाज कैसा। एसी साहब ने मुझे पूछा कि आप अल्लाह के नबी की अहादीस नहीं मानते? मैंने कहा जी मानते हैं, लेकिन इनकी तरह अधूरी नहीं मानते, पूरी मानते हैं। कहने लगे अधूरी पूरी का क्या किस्सा है? मैंने कहा वो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ कि मैं कोई मौलवी साहब हूँ। मैंने कहा कई मसले हर मुसलमान को आते हैं। मैंने यही कहा, मैंने कहा मसला ये है कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, आप ये मानते हैं मसला? इस सब कहने के बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कहा आप जुमा पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा जरा खुतबा सुना दे फिर आज। कहता है मैं ऐसी हूँ, मैं खतीब थोड़ा हूँ। मैंने कहा खतीब ने जुमा अपना पढ़ना है, आपने अपना पढ़ना है। मैं बहरा थोड़ा हूँ, मुझे उसकी आवाज नहीं सुनती। तो मैंने कहा ये बेचारे हनफी बारे हैं, इनको अपने इमाम की किरात नहीं सुनती। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपके कान बंद करता हूँ जरा। वो कैसे? मैंने कहा आप देर से आए, पिछली साहब में बैठे जुमे में, इधर खुतबा शुरू हुआ, उधर बिजली गैर मुकल्लद हो गई, स्पीकर बंद हो गए। तो आप पिछलों को आवाज सुनाई देगी खतीब की? तो मसला तो याद है ना कि खुतबे के बगैर जुमा। तो मैंने कहा आज तो आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको आवाज सुनाई। कहने लगा नहीं मैं आज भी नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों, आपको सुनाई आवाज नहीं देती? कहने लगा नजर तो आ रहा ना कि खतीब खड़ा पढ़ रहा है कुछ। तो मैंने कहा बेचारे खर्चियों को नहीं पता कि हमारा इमाम भी मसले पर खड़ा है। मैंने कहा अच्छा मैं आपकी आंखें बंद करता हूँ। तो वो कैसे? मैंने कहा आप उस वक्त जुमे के लिए तशरीफ लाए जब खतीब खुतबा करके जुमा पढ़ा रहा है, आकर आप नमाज में शरीक हुए, आपने खतीब का खुतबा कानों से सुना? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आंखों से खुतबा पढ़ते देखा? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आज तो फंसे है ना फिर। और मसला आपको याद है कि खुतबे के बगैर जुमा, आज तो पहले बैठ के खुतबा पढ़ेंगे फिर मिलेंगे ना। कहने लगे नहीं नहीं, पूरा मसला यूं है खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, लेकिन खतीब का पढ़ा हुआ खुतबा साहब की तरफ से किसी को आवाज सुनाई दे या न सुनाई दे, या कोई बाद में ही जमात में मिले, उसकी तरफ से भी खुतबा। और कोई एक आदमी बाहर जाके ये नहीं कहता कि मैं बगैर खुतबे वाला जुमा पढ़ के आया हूँ। कोई कहता है? कहता?
यार वो कल भी खुद पता न करते। तो इसका हल यही है, ये जुमा पढ़ के निकले। आप भी एक नौजवान को पूछे कि आप जुमा पढ़ा है? जी पढ़ा हूँ। खुतबा आपने खुद पढ़ा था? बोलेगा नहीं। तो जल्दी से आप ही कागज पर लिख ले कि आपका अकीदा ये है कि खुतबे के बगैर जुमा हो जाता है। ये लिखना ना कि आपका अकीदा है कि खुतबे के बगैर जुमा। अब उन्हें कहो कि आप ये हदीस अपने मौलवी साहब से लाएं कि खुतबे के बगैर जुमा हो जाता है, और पूछ कर आए कि हजूर पास ने कितने जुमे बगैर खुतबे के पढ़ाए थे, और मैं ये हदीस लाता हूँ कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता। मैंने कहा एसी साहब मसला यहाँ भी पूरा यही है कि फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान का ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती, लेकिन नमाज बाजमात में इमाम का पढ़ा हुआ कुरान सब की तरफ से हो जाता है। किसी को आवाज सुनाई दे या कोई रकू में ही मिले, जो रकू में मिला उसने इमाम की फातिहा सुनी, अपनी पढ़ी, लेकिन इजमा है चारों आइमा का कि उसकी रकत हो गई। अहादीस से भी साबित है कि उसकी रकत हो गई। तो मैंने कहा ये झगड़ा 1200 साल हमारे मुल्क में नहीं पड़ा। क्यों? हमारे उलमा मसला पूरा समझा दिया करते थे। हमारे उलमा मसला पूरा समझा दिया करते थे। ये जब से अधूरा समझाने वाले आ गए यार मसले में लड़ाई डाल दे रहे। तो झगड़ा सिर्फ इतना है। उसके बाद एसी साहब ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब देखो अमीन साहब ने कैसी आम फहम अंदाज में बात समझा दिया है, आपको बता समझ आ गया है? जी कहता नहीं जी, मौलवी समझते हैं, हमें नहीं पता चला क्या कहा है अमीन साहब। मैंने कहा तुझे ये झूठ याद है कि अबू हनीफा को हदीस नहीं मिली? मैंने फौरन मुस्लिम इमाम आजम उर्दू तर्जमे वाली निकाल के एसी साहब के हाथ में दी। खुद इमाम साहब ये हदीस रवायत फरमा रहे हैं कि हज़रत ने फरमाया कि जिस नमाज में फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान का न पढ़ा जाए वो नमाज नहीं होती। मैंने कहा राजा साहब इमाम साहब ये हदीस रवायत फरमा रहे हैं, एसी साहब आप जरा पढ़ कर सुना दे इन्हें। और इसलिए ये कहा है कि इमाम साहब को ये हदीस नहीं मिली, लेकिन इसके साथ इमाम साहब अगली हदीस भी रवायत फरमा रहे हैं कि जिसका जो इमाम के साथ नमाज पढ़े तो इमाम की किरात उसकी तरफ से भी। तो हम ये नहीं कहते कि किरात के बगैर नमाज होती है, हम कहते हैं कि इमाम की किरात मुक्ति की। जैसे खतीब का खुतबा मुअज्जिन की अजान पूरे मोहल्ले के लिए का, इकामत कहने वाले की इकामत पूरी जमात के लिए। आप कभी नहीं कहते हम बगैर इकामत के नमाज पढ़ के आए हैं। इमाम का सुतरा सारी जमात के लिए काफी। एक इमाम का सुतरा सामने हो तो कोई ये नहीं कहता कि हमारी नमाज आज बगैर सुतरे के हुई है। आपके यहाँ रमजान शरीफ में खत्म होता है कुरान पाक तरावी में, तो आप फिर बाद में क्या दुआ मांगते हैं जब खत्म होता है कि या अल्लाह कारी साहब का कुरान कबूल कर लेना? यही होता है। आपका तो नहीं खत्म हुआ ना जी? नहीं। और गैर मुकल क्या दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इमाम की फातिहा, इमाम का कुरान हमारी फातिहा कबूल कर ले, क्योंकि उन्होंने 113 सूरतें पीछे नहीं पढ़ी ना तरावियों में, नहीं पढ़ी ना। अब 113 सूरतें उनके इमाम ने पढ़ी, ये भी कहते हमारी तरफ से हो गई, कहते हैं ना। वहां ये नहीं कहते, कभी दुआ नहीं करते कि या अल्लाह हाफिज साहब की का सारा कुरान कबूल कर लेना, या अल्लाह हमारी सिर्फ फातिहा ही करना कबूल, क्योंकि हमने सिर्फ पीछे फातिहा ही पढ़ी और कुछ पढ़ा। अगर 113 सूरतें इमाम पढ़े वो सब की तरफ से हो जाती हैं, तो भाई 114वीं सूरत क्यों नहीं होती? तो अब देखिए ये तो थी बात हदीस पाक की। एक जगह मुनाजरे में इनकी गुस्ताखाना अंदाज पर बात याद आई। मैंने जब ये हदीस पेश की तो इनका मुनाजर कहने लगा कि ये अल्लाह के नबी की हदीस है। मैंने कहा बिल्कुल। मैं कियास करूं नहीं कुछ? मैंने कहा ना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमारे इमाम फरमाते हैं कि हदीस आ जाए तो क्यास नहीं करना चाहिए। हमारे इमाम क्या फरमाते हैं? हदीस आ जाए तो क्यास है। मैं करूंगा। मैंने कहा वो तेरी मर्जी होगी, मेरा इमाम तो मना करता जी। मैं करूंगा। मैंने कहा कर लो अपने लिए, लेकिन हमारे लिए ना करना। अब अंदाजा लगाओ बात रोने की। उसने क्यास क्या किया? उसने कहा अगर इमाम की किरात सब मुकद्दियों की किरात है तो मेरा क्यास है कि फिर इमाम की बीवी भी सब मुकद्दियों की बीवी है।
اور اس پر نعرے لگے مسلک اہل حدیث زندہ باد. کسی کے پیشانی پر بل نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاق اڑانے کا. میں نے کہا دیکھو ہمارے یہاں ضرورت کے وقت قیاس ہوا امام نے کیے اور ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں. آپ کے مولوی نے آج پہلے قیاس کیا ہے, آج اس پر عمل ضرور ہو جائے. اس بیچارے کو یہی حسد ہے کہ ابو حنیفہ کے اتنے قیاسوں پر امت عمل کر رہی ہے اور میں نے آج ایک ہی کیا ہے, کسی نے اس پر عمل. اب ایک طرف سے غیر مقلد اٹھا, ایسی بات نہ کرو. میں نے کہا بے غیرت بیٹھ جا, اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا, تجھے غیرت نہیں آئی. اب میں نے صرف یہی کہا کہ تیرے مولوی کا کیا ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اب تجھے غیرت آئی مولوی کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں تجھے غیرت نہیں آئی. تو مقصد یہی ہے کہ یہ بیچارے احادیث ادھوری بیان کرتے ہیں پوری. آپ کے یہاں تبلیغی جماعت ہے, 6 نمبر بھی یاد ہے, بس پھر ان کے 6 نمبر بھی یاد کرنے ختم کرتے ہیں. حضرت کا بیان مفصل ہوگا انشاءاللہ. ان کے بھی 6 نمبر ہیں. ایک بیچارہ طالب علم تھا, پڑھنے گیا کہیں عربیوں کے مدرسے میں. اب وہاں جب پڑھنا پڑتا تھا یہ سرب یاد کرو نحو یاد کرو, یہ بڑا تنگ آیا. ایسا مدرسہ ہو جہاں بغیر پڑھے سمجھ ملتی ہو. اب بیچارہ بیٹھا ہے, کوئی غیر مقلد گزرے لگا یہاں بیٹھا. اس نے کہا بھائی مدرسے والے پڑھاتے ہیں, میرا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. گھر والے تنگ کرتے, پڑھ کے آؤ, سند لے کے آؤ, تو پھر ہمارے ہاں آ جاؤ. وہ لے گیا, اس نے سند لکھ دی, یہ لے لو. اس نے کہا سند تو لکھ دی لیکن یہ تو مجھے پڑھنی بھی نہیں آتی, کیا لکھا ہے نہیں آتا. نے کہا کہ ہم اتنا لمبا چوڑا نہیں پڑھاتے, بس 6 نمبر یاد کر لو. جی کون سا؟ ان کا پہلا نمبر یہ ہے کہ جب کسی سے ملو وہ جس حال میں ہو اور کہو حضرت اس قسم کا رومال کس حدیث میں آتا ہے جی, یوں بیٹھا کس حدیث میں آتا ہے, کس قسم کی ریڑھی کس حدیث میں آتی ہے, اس قسم کی اینک کس حدیث میں آتی ہے, اس طرح کی ٹیپ کس حدیث میں آتی ہے. اب وہ بیچارے بھاگے کریں گے کہ مولوی صاحب کی حدیث نکال کے دو, وہ کوئی حدیث والا آ گیا, وہ حدیث کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. اور تیرا کام ہوگا کہ گلی بازار میں بس جی امتیوں کی فقہ پڑھاتے ہیں, کسی کو حدیث نہیں آتی, میں نے حدیث پوچھی کوئی بتا سکا نہیں. اب اتنے کام کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے؟ یہ 6 سال کے ایک بچے کو ہم بھیج دیتے ہیں, وہ بازار میں ہر ریڑھی پر ہاتھ رکھ کے پوچھائے گا کہ یہ ریڑھی کس حدیث میں بھی آتی ہے, پوچھائے گا یا نہیں آتا. اس نے کہا یہ تو بات حضرت آپ نے گر کی بات بتائی, میں تو کسی کو چاہیے کوئی میرے سامنے نہ کھڑا ہو کے کھڑے ہونے کی حدیث پوچھے گا, کوئی نہ بیٹھے, کوئی کپڑا پہنے گا تو رنگ کی حدیث پوچھ لوں گا. یہ تو آپ نے ایسا کام بتایا کہ کسی کو میں چین سے اب بیٹھ نہیں دوں. لیکن ایک دل میں خدشہ ہے تھوڑا سا, کہ وہ کیا کہ آخر میں بھی وہاں جا کر کوئی کام کروں گا یا نہیں. اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کس حدیث میں ہے, پھر اس نے کہا ڈرتے کیوں ہو, دوسرا نمبر یاد کر لو. یہ کیا نے کہا جب تم سے تو پوچھے نا کہ یہ تمہاری حالت کس حدیث میں ہے تو فوراً جواب دینا کس حدیث میں منع ہے, کس حدیث میں منع ہے. اور پورے علاقے میں شور مچا دینا کہ کچھ نہیں آتا حنفیوں کو, اس اینک کے ثبوت کی حدیث مانگی تھی, اس کے منع کی مانگی تھی, نہ وہ ملی نہ یہ ملی. کتنے نمبر ہو گئے؟ 2. اس نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن ساری دنیا ان پڑھوں کی نہیں, مثلا علوم اتنا بڑا مدرسہ ہے جہاں دورہ حدیث بھی ہوتا ہے. اب میں کوئی ایسی بات پوچھ بیٹھوں جو سچ مجھ حدیث میں مل جائے اور وہ حدیث لے آئے تو یہ بتاؤ کہ مان لوں یا نہ. اس نے کہا ماننے کی کیا ضرورت ہے. دیکھا پھر اب کیا کرو. دیکھا تیسرا نمبر ایک انہوں نے بتا دو کہ جس طرح رافضی ہزاروں صحابہ میں سے 4-5 کو مانتے ہیں, ہم حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں سے صرف 6 مانتے ہیں, باقی مانتے ہیں. اب وہ تحاوی چل رہے ہیں کہ یہ نہیں ہمیں مانتا, یہ نہیں میں مانتا, یعنی کسی ایک حدیث کا انکار نہیں, پوری کتابوں کا انکار ہے. حالانکہ آپ کے دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے
کبھی کسی طالب نے یہ نہیں کہا کہ امام بخاری شافی تھے، میں حنفی ہوں، میں نہیں پڑھتا بخاری، کہا کسی استاد نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ابو داؤد تو حنبلی تھے، میں کیوں پڑھا ابو داؤد؟ بھائی موتا امام مالکی پڑھے، ہم کیوں پڑھے؟ ہم کہتے ہیں حدیثیں تو اللہ کے نبی پاک کی ہے نا. ہمارے ہاں یہ ضد اور تعصب نہیں، یہ میرا پیر نہیں کہ یہ حدیث میری ہے اور وہ تیری ہے. وہ کہتے ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید ایک گاؤں میں رہتے تھے، کہیں آپس میں دونوں مرید لڑ پڑے. پیر صاحب بیچارے آ گئے، جو پہلے گھر مرید کا آیا نا وہاں چلے گئے، وہ لڑے ہوئے تھے دونوں. تو کسی نے بتایا کہ حضرت تشریف لائے ہیں تو سارا ثواب تو خدمت کا وہ کما رہا ہے. اس نے کہا کہ پیر صاحب تو ہماری مشترکہ جائیداد ہے نا، چلو میں بھی جاتا ہوں. یہ گیا تو وہ ایک ٹانگ دبا رہا تھا حضرت کی، یہ فارغ تھی، یہ جلدی سے اس نے یہ دبانی شروع کر دی. لیکن ذرا تیزی میں جو بیٹھا نا تو یہ انگلی اس ٹانگ کو لگی جس کو دوسرا دبا رہا تھا. اس نے سمجھا کہ اس نے میرے ہاتھ میں دست اندازی کی ہے. اس نے پیر صاحب کی اس ٹانگ پر زور سے مارا کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ کو انگلی لگانے والا. یہ اٹھا، یہ ڈنڈا لے اور زور سے کرا، تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ پر موقع مار. اب وہ اٹھ کے کلاڑی لے آیا. اس نے کہا اللہ کی قسم آج شریک کی ٹانگ نہیں رہنے دوں گا، کاٹ کے چھوڑوں گا. پیر صاحب بیچارے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ٹانگ میری آئی، اللہ کے واسطے معاف کر. وہ کہتا نہیں نہیں یہ شریک کی ٹانگ ہے، یہ ہم کاٹ کے چھوڑیں گے. غیر مقلد کہتا ہے بے شک تعلیم نبی پاک کی حدیثیں ہیں لیکن لکھنے والا حنفی ہے، یہ شریک کی ٹانگ ہے، ہم اس کو کاٹ کے چھوڑیں گے. موٹا امام محمد میں بے شک حدیثیں اللہ کے نبی پاک کی ہیں لیکن یہ شریک کی ٹانگ ہے، اس کو ہم کاٹ کے چھوڑیں گے. یہ میر اور تیر کے لیے تیسرا نمبر رکھا ہوا ہے. کتابوں کا انکار ہو رہا ہے اور ہمارے پاس دوست آتے ہیں جی یہ کتاب وہ نہیں مانتے، اس سے حدیث نہ دکھاؤ. کیوں نہ ہم ان کے لیے اپنے نبی کے حدیثوں کا انکار کریں. میں کہتا ہوں جس کتاب کو نہ مانے اس کی پہلے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ منکرین حدیث میں. آپ حدیثیں پڑھیں بار بار اسی کتاب سے، آپ حیران ہوں گے، اٹھ کر بھاگے گا حدیث سن کر. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ ہمارے ضلع اکاڑا میں ایک ہائی اسکول ہے، اس کے ہیڈماسٹر صاحب بابا فرید الدین گائشکر کی اولاد میں سے ہیں. بیچارے نماز نہیں پڑھتے تھے. 5 ٹیچر غیر مقرر ہے، 4 تو فارغ تحصیل عالم اور 5واں بیچارہ اسکرین سے ہے سائنس ٹیچر. ہمارا ایک چلا گیا بیچارہ تبلیغی جماعت والا یاسین صاحب اس کا نام ہے، وہ ہیڈماسٹر صاحب کو رائے گڑھ لے گیا. 2-4 دن بھی لکھوا دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہیڈماسٹر صاحب پکے 5 وقت کے نمازی بن گئے. اب ایک تو ہے نا تبلیغی جماعت کا کام کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کہنا بھی نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا. کھیتوں میں پھر رہے بھی آپ کہاں تھے؟ وہ بیچارہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن نماز میں سوچے انہیں یاد دلانے گئے. دکان پر کھڑے ہیں، مکان پر کھڑے ہیں، تو آپ کے علاقے میں غیر مقلد بھی 8 اور 10 جاتے ہیں بے نمازوں کے پاس؟ نہیں، ان کا کام بعد میں شروع ہوتا ہے. جب شروع کر دی کسی نے نماز پھر یہ آ جاتے ہیں تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں. ان کا کام ہے بے نماز کو نماز پر لگانا. ان کا مشن ہے نمازی کے دل میں اتنے وسوسے ڈالنا کہ وہ بیچارہ چھوڑ ہی جائے کہ نہیں ہوتی بیچارہ. ان کے الٹ مشن ہے. تو اب وہ ہیڈماسٹر صاحب جو نماز پڑھنے لگے، اب آ گیا یہ ہیڈماسٹر صاحب آپ کی تو نماز ہی نہیں ہے، آپ کا جو وضو نہیں ہوتا. اس صلاۃ الرسول آگے سیال کوٹی کی ادھر سے جناب کئی کتابیں ڈھیر لگ گیا. اب بیچاروں کو نیا نیا شوق ہوا تھا حدیث پڑھنے، دین کی بات پر تو اس نے پڑھنی شروع کر دی. ایک دن والی یاسین طاہر سے کہنے لگا کہ یاسین بھائی تیرا میں شکر گزار تو بہت نماز پر لگا دیا لیکن میں اب آگے جا رہا ہوں ذرا. کہا آگے کدھر؟ اس نے کہا دیکھو کتنی کتابیں ہیں حدیث کی. اس نے دیکھا کہ 2-4 دن نہ جائیں، ہم امین صاحب کو بلاتے ہیں کہ جلدی بلاؤ. پھر میں گیا، انہوں نے صلاۃ الرسول نکال کر میرے سامنے رکھے. ماں صاحب نے سارے ٹیچر بھی بیٹھے تھے. کہیں گے یہ جو حدیث عبادہ بن صامت والی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں نسائی شریف کا حوالہ بھی تھا. میں نے نسائی کھول کے سامنے رکھی. میں نے کہا صادق صاحب نے جو آخری جملہ لکھا ہے نا اس میں فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، یہ نسائی میں نہیں ہے. پھر ماں صاحب کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو گیا ہے، ہو سکتا کیا؟ اب وہ دیکھے دونوں طرف کتاب کو تو مولوی صاحب یہ کیا ہے؟
اتنا دھوکا. میں نے کہا یہ تو اس کا ہے جس کا نام صادق ہے, جن کا نام ہی کچھ اور ہو پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس کا نام صادق ہی تو اس نے کہا کیا. پھر میں نے کہا کہ یہ بین السطور میں لکھا ہے نافع بن محمود کے بارے میں کہ مستور ہے, اس کا پتہ نہیں, اس کے حالات پردہ کفا میں ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں. جو بات یہاں ہے وہ لکھی نہیں, جو نہیں ہے وہ لکھ دی. میں نے کہا اس کے بعد دیکھیں کہ جہاں یہ روایت کروں آگے کیا ہے, باب تعویل قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ, اور آگے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, اس آیت کی تشریح. میں نے کہا اگر بالفرض وہ حدیث صحیح بھی ہو تو یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی. اب وہ بڑا حیران ہیڈ ماسٹر, اب چاروں مولوی بیٹھے سامنے ان کے, کہتے بھائی یہ بتاؤ یہ کیا ہے, میں تو سوچ نہیں سکتا ایسی بات, اگر کتابیں سامنے ہوتی تو میں کبھی امین کی یہ بات نہ مانتا, کس طرح کا دھوکہ ہوگا. وہ جو سائنس ٹیچر تھا نا وہ ذرا پیچھے بیٹھا تو پیچھے ان سے یوں کرے مولویوں کو, جواب دو جواب, جواب دو جواب. اب وہ بیچارے جواب کیا دے, کتابیں سامنے رکھی ہے, تو وہ پیچھے چھوڑو یار تجھے پتا تو ہے نہیں, لیکن وہ جواب دو جواب. آخر جب دیکھا نا کہ ان کو کوئی بات نہیں آتی تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان صرف 6 کتابیں پڑھتے ہیں, آپ تو پتہ نہیں کہیں سے 600 کتابیں پڑھ کر آ گئے ہیں. میں نے کہا یہ کتاب ان 6 میں سے ہی ہے, نسائی انہیں میں ہے نا. میں نے کہا یہ کتاب ان 6 میں سے ہی ہے. اب وہ پنجابی میں کہتا ہے کوڑے تو ہمیں 6 میں نہیں آ گیا, کوڑے تو ہمیں 6 میں نہیں آ گیا. تو تیسرا نمبر یہ ہے کہ ہم 6 کتابیں مانتے ہیں. اور اس نے کہا کہ حضرت اگر کوئی ان 6 میں سے حدیث لے آئے پھر کیا کرو, مان لو. نہیں, اب کیا کرو جی. تو اب یہ ہے کہ فوراً ایک شرط لگا دو کہ یہ لفظ ہوگا تو میں مانوں گا, ورنہ میں اس شرط کے مطابق حدیث ہو. گویا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک پیغمبر کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ دین کا مسئلہ بتانا ہو تو لفظ ہم سے پوچھنا, ورنہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی لفظ بول دیا تو ہم نہیں مانیں گے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے بھی مسئلہ بتانا ہو تو فکرہ ہم سے پوچھ لینا, اگر وہی فکرہ جو ہم نے لکھا ہے وہ آپ بیان فرمائیں گے تو ہم مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں, اپنی شرط پر ایمان رکھتے, جو بھی شرط لگا دے یہ لفظ ہونا چاہیے. ان کے اشتہار دیکھ اس میں شرطیں لگی ہوتی, ایسی شرط لاؤ ایسی شرط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں کچھ وغیرہ میں کر لیتا, کوئی 20 حدیث سنا دے, میں کان نہیں حدیث نہیں سنتا تھا, یہ صرف انگلی ہوتی تھی کہ یہ لفظ آیا ہے, نہیں آیا نہیں آیا, میری تسلی نہیں ہوئی, نہیں آیا نہیں آیا, چلا گیا. تو چوتھا نمبر کیا ہے, شرط لگا دو. ٹھیک ہے, میں کہا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا پڑھا ہوا تو نہیں, میں نے شرط بھی لگا دی اور اتفاق سے ان کتابوں میں حدیث بالکل انہی لفظوں میں مل گئی, اسی شرط کے مطابق مل گئی. اب کون سا طریقہ رہ گیا انکار کرنے کا. اس نے کہا کہ کیوں خام کا ہنفیوں سے پڑھ کر آ گیا 2 حرف اور آپ حدیث ماننے کے لیے تیار بیٹھے. جی ہم کیا کریں, شرط پوری ہو گئی ہے. اور میں 5واں نمبر یاد کر کیا کہ جب کوئی اور سہارا نہ رہ جائے انکار حدیث کا تو پھر 3 مرتبہ کہنا ہے ضعیف ہے, ضعیف ہے, ضعیف ہے. وہ میں اٹک میں گیا نا تو وہاں تقریر کے بعد ایک غیر مقلد بیچارہ بابا پٹھان بوڑھا, اور وہاں زوار دوار کا جھگڑا پڑ جاتا ہے نا, وہ آ بیٹھا اور کہے ضعیف ہے, ڈال بولے نا ضعیف ہے. ہاں پورا نہ لے بیچارا, مجھے سمجھنا ہے کہ یہ کیا کیا رہا ہے. جب نے تیسری مرتبہ ضعیف ہے, پھر مجھے سمجھا کہ وہ یہ تو بیچارہ 5واں نمبر سنا رہا ہے اپنا. تو کتنے نمبر ہو گئے, 5. اس نے کہا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ جبرائیل فرشتہ بھی آ جائے تو مجھ سے حدیث منوا نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں. میں نے الیاس فیصل کی وہ 40 حدیثیں ہیں نا نماز سے نکالی گئی, وہ لا کر تقسیم کرائی پڑھے میں.
एक दुकानदार था, उसके इधर भी गैर मुकम्मल दुकान, इधर भी, और रोज कहते थे रफा जान न करने की कोई हदीस नहीं। उसने पढ़ी, उसने कहा तुम कहते थे ये देखो 2 हदीसें लिखी। अब वो क्या दिखा रहा है? हदीस दिखा रहा है। कहते तुम्हारी फिक्र में ये लिखा है। उन्होंने कहा फिक्र की बात नहीं, नबी के हदीस मान लो। नहीं मानते हम, तुम्हारी फिक्र में ये लिखा है। उन्होंने कहा मैं तो फिक्र पढ़ी नहीं ना, तुम पहले कहते थे हदीस नहीं, मैं हदीस लाया हूं। अब वो सारे इकट्ठे थे, क्या बात? उसने कहा कि ये कहते हैं हम हैं अहले हदीस, मैं कहता हूँ हदीस मान लो, कहते हम नहीं मानते, ये कैसे अहले हदीस है? वो मेरे पास आया, कहने का मौलवी साहब आज मुझे तो पता है एक ने भी नहीं मानी हदीस, एक ने नहीं। मैंने कहा शायद आप समझते हो कि ये दुकानदार ने मानी, इनके मौलवी भी नहीं मानते, मदरसे में जाकर देख लो। अब वो चला गया उनके मदरसे में, शायखुल हदीस साहब पढ़ा रहे थे हदीस। हनफियों को देखकर फिर गुस्सा आ जाता है बेचारों को, इधर ही शुरू हो गया। उन्होंने बयान शुरू किया कि अल्लाह के नबी पाक की हदीसें मुहद्दिसीन ने इकट्ठी की, हजारों मीलों का सफर तय किया, भूखे रहे प्यासे रहे, कितने जालिम है ये हनफी के हदीस मानते नहीं। वो बैठा रहा, सुनता रहा। जब दर्स खत्म उसने कहा हजरत आपने माशाल्लाह बहुत कुछ बयान किया, मुहद्दिसीन की बड़ी मेहनत की, आज मैं भी 40 हदीसें सुनाने आया हूं, जरा सुन लेना। नहीं, पहले मुझे दिखा कौन सी सुनानी है। लिखा जी हदीसें नबी पाक की है, आपके दस्तों की जरूरत नहीं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं नबी की हदीस सुनाऊं। मैंने अपने नबी पाक की हदीस पढ़नी है, आपके कहने से मैं बात छोड़ाऊंगा क्या? नहीं, जो हम नहीं सुनना चाहते वो नहीं सुनेंगे। उसने कहा मैं सुना के जाऊंगा आज। उसने पहली पढ़ी, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। अब वो हैरान है कि मैं कुछ गालियां नहीं दे रखा, नबी पाक की हदीसें सुना रहा। उसने मुझे आकर बताया कि मैंने पिटाई तो मेरी खूब हुई, लेकिन मैं भी पूरी 40 सुना के आया। और कहते हैं कि गालियां शायद उन्होंने 400 दी है मुझे हदीस सुनकर। तो कितने नंबर हो गए? 5 हुए ना अभी। उसने कहा कि ये 5 नंबर तो हो गए हदीस के इनकार करने के लिए, अब कोई मुझे हदीस मनवा नहीं सकता। अब एक बात का जवाब समझा दे कि जो मसलन रूप से पढ़ कर गए हैं, कोई हदीस पढ़ा रहा है, कोई फिका पढ़ा रहा है, कोई सरफनाक पढ़ा रहा है, मैं क्या पढ़ाऊंगा जाके? और तो कुछ है नहीं। उसने कहा 6ठा नंबर याद कर लो। कितना नंबर याद कर लो? 6ठा नंबर याद कर लो। वो क्या? उसने कहा जो कुछ वो पढ़ाए कह देना गलत है, जो कुछ वो पढ़ाए कह देना गलत है, वो नमाज पढ़े कह देना गलत है नमाज, वो जुमा पढ़े कह देना गलत है जुमा, वो ईद पढ़े कह देना गलत है ईद, वो जनाजा पढ़े गलत है जनाजा। हदीस के मुताबिक नहीं है। हदीस के मुताबिक कैसा है? आरब वाले मेल के मौलवी ने जनाजा पढ़ाया, 6 महीने की बच्ची थी, तो ये जनाजा बुलंद आवाज से पढ़ाते हैं ना, उसमें ये दुआ मांगी कि या अल्लाह इसके पहले खामन से अच्छा खामन देना, अब इसको पहले खामन से अच्छा खामन देना। अब बच्ची थी 6 महीने की। हमारा एक शागिर्द वहां रहता है बेचारा, वो घर सुन रहा था आवाज, वो चला गया, वो लड़की के वालिद के पास बैठ गया और उसने कहा बड़ा अफसोस हुआ, बच्ची फौत हुई आपकी, तो बच्ची के पहले खामन का नाम क्या था? उसका तो रंग सुर्ख हो गया चेहरा। उसने कहा है क्या बात है, शर्म नहीं आती? 6 महीने की बच्ची खामन का नाम लेता है। उसने कहा मैंने तो अभी 1 का लिया, उसने तो 2 करवा दिए। अब वो उसने ये दुआ पड़ी गई है नहीं, वो मिशकात करने लगे। उन्होंने कहा देखो क्या माना लिखा है नीचे। अब वो लड़की का बाप बड़ा परेशान, हमारे साहब ये क्या किया? 20 है, 20 है। मैंने कहा भाई साहब खुदा के लिए अपनी बच्ची को बेचकर 4 करवाना तो दूसरे महीने में, लेकिन हमारी बच्चियों का ऐसा जनाजा खराब ना किया करो। तो 6ठा नंबर क्या है कि जो कुछ हनफी करे कह देना गलत है, गलत। अब वो बेचारा संद लेकर पूरे 6 नंबर सीख के वहां आ गया। जाकर जमात की तरह मस्जिद में हमें किसी ने मसला पूछना हो तो पूछ लेना। वो लोग हंसने लगे कि भाई ये कोई न्यायी मौलवी आ गया। ये दरवाजा चौधरी साहब दोपहर का वक्त आधी रात का, हाँ ये क्या? कि मैं हाजिर था, कोई मसला पूछना हो तो पूछ लेना। तेरे इल्म को दीमक लग रही है,
ضرورت ہوگی ہم خود پوچھ لیں گے، کوئی چین سے نہ نیند ہماری حرام کر بھی دوں گا. کہا کہ اس طرح تو یہ مولوی قابو نہیں آئیں گے جب تک نمبر استعمال نہ ہوئے. صبح جناب باہر گیٹ پر کھڑا ہو گیا. بچے بیچارے اسکول جانے والے چھوٹے چھوٹے نکل رہے تھے قرآن پڑھ کر. ایک بڑا ہاں بھائی کیا پڑھ کیا ہے جی؟ قرآن پاک. کون سا پڑھا ہے؟ 15واں کلمہ یاد ہے؟ یاد ہے. سناؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غیب ہے. اب سارے علاقے میں شور مچ گیا کہ بھی مولوی صاحبان تو پہلے بھی پڑھ کے آتے رہے علاقے میں، لیکن یہ مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی پڑھ آئے ہیں. 1400 سال والی نماز بھی غلط ہے، 1400 سال والا جمعہ بھی غلط ہے، 1400 سال والا کلمہ بھی، 1400 سال والا جنازہ بھی کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا بیچارہ مولوی. اب جناب مولوی صاحبان نے بھی توجہ کی کہ پوچھے تو سی حضرت بات کیا ہے. دیکھا مناظرہ کر لو، تو بغیر کوئی شور کی لگ سکتی نا، مناظرہ کر لو. اچھا مناظرہ طے ہو گیا. جناب ادھر ظاہر پیر سے بھاگے آ رہے ہیں. کہاں جی؟ خان پر جا رہے ہیں. کیا بات ہے جی؟ مناظرہ کس مسئلے پر؟ اس سے پوچھا کہ صحیح کلمہ کیا ہے؟ نے کہا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. اب لوگ آ گئے. ہاں جی حضرت جی کیا بات ہے؟ مناظرہ کس بات پر ہے؟ لوگ آ رہے ہیں. جی مناظرہ اس بات پر ہے، ایک مولوی صاحب نیا پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے بیچارے کلمے میں واو ڈال دیا. واو بیماری ہوتی نا ری کی، انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے اور سنی علماء نے واو نکالنی ہے تاکہ بیچارہ کلمہ پھر تندرست ہو جائے. کس مسئلے پر کہتے بناتا ہے؟ یہ جب اکٹھے ہو گئے تو پوچھا حضرت جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے 6 نمبر سن لو، اگر ان کی تاب لا سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ آج کے بعد جو کچھ میں کہوں وہ صحیح، جو تم کرو غلط. تو ان 6 نمبروں سے زیادہ نہ ان کے مولوی جانتے ہیں نہ ان پڑھ جانتے ہیں بیچارے. یہ 6 نمبر ہے ان کے. ان کا سارا علمی حدود اربع جو ہے نا وہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو میں نے عرض کیا ہم لوگ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی، ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی، اور ہمارے امام ساری دنیا کے امام. ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور ہمارے امام سارے اماموں سے افضل. اچھا ایک ان کا نیا طریقہ یہ ہے، ترجمان سننا احسان علیہ صاحب ظہیر کے یاد میں ان کے صاحبزادہ صاحب نکال رہے ہیں. یہ اپنے رسالوں میں ایک عجیب عنوان دیا کرتے ہیں، میں اہل حدیث کیوں ہوا؟ میں اہل حدیث کیوں ہوا؟ اس کے صفحہ یہ 29 پر ہے. کون ہوا ہے اہل حدیث؟ محمد یوسف پنشنر. کب ہوا ہے؟ 1960 میں. کب ہوا ہے؟ 1960 میں. اور بیان کب اس نے دیا؟ 1911 میں. بیان کی سن لکھا ہے 1911. بیان اس نے دیا ہے 1911 میں. اور اہل حدیث کب ہوا ہے؟ 1900. اور مرا ہے 1870 میں. مرا کب ہے؟ 1870 میں. کہتا ہے میری منگنی مظفر گڑھ میں ہوئی تھی، حسین پور کے علاقے میں. حسین پور ہے مظفر گڑھ میں نہیں. اور 1960 میں مظفر گڑھ کے ضلع میں ریل بالکل نہیں تھی. جی اہل حدیث جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتا نہیں تھی ریل، بالکل تازہ پڑ جائے گی. کالی میں لاہور سے دیکھے ماہ جنوری 90. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے آمین کی وجہ سے کہا کہ بھئی اس کا نکاح نہ کرو، منگنی ہوئی ہے. تو مولانا مظفر حسین صاحب مرحوم کاندلوی نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں، ہو لیں. مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ 1900 پہلے وفات فرما چکے تھے. وہ 1960 میں کہنے آئے تھے خبر سے نکل کر کہ بھئی نکاح کر دو بیچارے.
اس ایک واقعے میں کہ 1960 میں مظفر گڑھ میں ریلوے لائن نہیں تھی اور امرتسر سے میں نے مغرب کا سفر کیا تو پہلے مظفر گڑھ آیا اور آگے دہلی. اردو میں آئیے بات. آگے کیا ہے؟ دہلی کی یہاں سے آگے کتنی دور ہے مظفر گڑھ سے مغرب کی طرف؟ اب آپ اندازہ لگائیں اس قسم کے یہ بیانات جس کا نہ سر نہ پاؤ. تصدیق کرنے والا بھی کب سے بہت ہو چکا. 1900 سال نہیں دیکھا اس نے 1960 کو کجا. اور کاش جو اس میں سچی بات تھی وہ نہ چھپاتے وہ بھی لکھ دیتے کہ یہ محمد یوسف 10 سال کے بعد مرزائی ہو گیا تھا. اشاعت السنہ محمد صلی مطالبی کا رسالہ صفحہ 58 جلد 11 میں درج ہے. اصل میں یہ واقعہ 1860 کا ہے. اب انہوں نے بتانے کے لیے تاکہ نیاب آ کے 1960 لکھ دیا. سب سے پہلا غیر مقلد ہندوستان میں یہ ہے پنجاب میں. اور اس پر جو اصل کتاب میں عنوان تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں عمل بالحدیث کیسے شروع ہوا. وہ نہیں لکھا تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ 1860 سے پہلے غیر مقلد دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں. کتاب کون سی ہے جہاں سے یہ واقعہ چوری کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ کی زندگی کے حالات ہیں. اس کا نام ہے نقوش ابوالوفا. یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کے صفحہ 39 سے واقعہ پہلے 1911 لے کر شائع کیا گیا پھر 1960 لے کر شائع کیا گیا. اور اس بزرگ کی تصدیق جو نہ 1911 میں حیات تھے نہ 1960 میں اور اس کا واقعہ جو نہ 1911 میں زندہ ہے نہ 1960 میں. اور وہ جو بعد میں مرزائی ہو گیا. مولوی محمد حسن بٹالوی لکھتا ہے کہ میں بڑے افسوس سے یہ خبر اپنے رسالے میں شائع کر رہا ہوں کہ ہمارے صوبہ پنجاب کا پہلا عامل بالحدیث حافظ محمد یوسف پینشنر مرزا غلام احمد قادیانی کا مؤید اور حامی بن گیا ہے. اور اگر پھر بھی شک ہو تو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اربعین. کیا نام ہے؟ اس کے پہلے صفحے پر یہی نام آپ کو مل جائے گا حافظ محمد یوسف. یہ لاہور کے اصل غیر مقلد تھے. الہی بخش اکاؤنٹنٹ محمد یوسف پینشنر محمد چٹو تاجر ریشم یہ سارے غیر مرزائی بنے بعد میں. اب عوام کو پریشان کرنے کے لیے یہ تازہ اس رسالے میں آ گیا ہے کہ اب کوئی غیر حدیث ہے.